السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن صار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ برادران اسلام، آج ہم مختصراً ماں کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور پھر ہم سب کو کہنے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین کرام، ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے جس کو سوچتے ہی ایک محبت، ٹھنڈک، پیار اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ ماں کا سایہ ہمارے لیے ٹھنڈی چھاؤں کی مانند ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں اس کا دست شفقت شجر سایہ دار کی طرح سائبان بن کر اولاد کو سکون کا احساس دلاتا ہے۔ ماں کی گرم گود سردی کا احساس ہونے نہیں دیتی۔ خود بے شک کانٹوں پر چلتی رہے مگر اولاد کو ہمیشہ پھولوں کے بستر پر سلاتی ہے، اور دنیا جہاں کے دکھوں کو اپنے آنچل میں سمیٹے لبوں پر مسکراہٹ سجائے روا دوا رہتی ہے۔ ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ آندھی چلے یا طوفان آئے، ماں کی محبت میں کبھی کمی نہیں آتی، اور نہ ماں کبھی احسان جتاتی ہے اور نہ کبھی اپنی محبتوں کا صلہ مانگتی ہے، بلکہ بے غرض ہو کر اپنی محبت اولاد پر نشاور کرتی رہتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ماں کی محبت ایک بحر بے قرار کی طرح ہے۔ ماں کی بے پایا محبت کو لفظوں میں پرویا نہیں جا سکتا۔ خلوص و ایثار کے اس سمندر کی حدود کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ ماں ایک دعا ہے جو ہر وقت رب رحیم کے آگے دامن پھیلائے رکھتی ہے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ تعالی نے ماں کے عظیم تر ہونے کی پہچان اس طرح کرائی کہ اس عظیم ہستی کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ ماں دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جس کی محبت کے سامنے ہر انسان کی محبت کم تر ہے۔ ماں جیسے محبت، خلوص اور ایثار کا کوئی اور مقابل نہیں۔ ماں اپنا وجود کاٹ کر اپنے حصے کی خوشیاں چھوڑ کر اپنی اولاد کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں اور بڑے بڑے ارادوں میں ان کی مددگار ہوتی ہے۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے جس کے سامنے صرف اور صرف اولاد کی بہتری اور اس کی خوشی ہوتی ہے۔ ایک انسان پر ضروری ہے کہ وہ دل و جان کے ساتھ جس قدر ممکن ہو سکے ماں سے محبت اور ماں کا احترام کرے، کیونکہ ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا، ان کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر اس نے کہا کہ اس کے بعد کون زیادہ حقدار ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس کے بعد اس نے کہا، ان کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا والد۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5626 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2548۔ اسی طرح سے ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو پیٹ میں حفاظت کے ساتھ اٹھائے رکھتی ہے۔
اپنے سینے سے تمہیں دودھ پلاتی ہے، اس لیے ماں کی محبت لازمی چیز ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، بلکہ ہر فطرت بھی اسی کی متقاضی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ بچوں کی ماں اور ماؤں کی بچوں سے محبت تو جانور اور چوپایوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر رکھی ہے، اس لیے انسان میں سے بھی اس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، خاص کر مسلمانوں میں انسانوں سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اگر ماں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو والدہ کا مکمل خیال رکھا جائے، بلکہ یہ تو اولاد کے ذمہ ایک قرض ہے، کیونکہ جب اولاد چھوٹی تھی تو ماں نے اس کی ہر چیز کا خیال رکھا تھا، ماں ہی بچوں کی وجہ سے تکالیف جھیلا کرتی تھی اور راتوں کو جاگا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے لیے حسن سلوک کی تاکید کی ہے کہ ماں نے اسے دوران حمل تکلیف جھیل کر اٹھائے رکھا اور زچگی کے دوران بھی تکالیف اٹھائی، بلکہ اگر جہاد والدین کی خدمت میں رکاوٹ بنے تو جہاد کے بجائے والدین کی خدمت کو بسا اوقات مقدم رکھا گیا ہے، جیسے کہ حدیث کے راوی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جہاد کے لیے اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استفسار کیا، کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی خدمت میں محنت کر۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2842 اور اسی طرح سے صحیح مسلم حدیث نمبر 2549۔ اور اسی طرح سے والدہ کو ایسی کوئی تکلیف والی بات نہ کہی جائے جسے سن کر اسے تکلیف ہو، یا کوئی ایسے قدم نہ اٹھائے کہ جو اسے ناگوار گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا عُفٍّ، کہ انسان اے مسلمان تو انہیں اف تک نہ کہے۔ تو اگر اف کہنا حرام ہے تو انہیں تکلیف پہنچانے کا کیا حکم ہوگا؟ آپ بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔